السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی اس آڈیو میں ہم قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں زکوٰۃ کے فضائل، نہ دینے کی سخت وعیدیں اور کچھ ضروری مسائل سماعت کریں گے۔ غور سے پورا آڈیو ضرور سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ پاک اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو، یعنی زکوٰۃ دے کر مال کو صاف اور ستھرا بنا دو۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے ایک جگہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور فلاح پاتے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ کامیابی پاتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ پاک اس کی جگہ اور دے گا، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ پاک بڑھا کر اور دے گا۔ مال اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ کے ملتا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت اس دانے کی ہے جس سے 7 بالی نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، اور اللہ پاک وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے حضور ہے، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، اچھی بات اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دینا ہو، اور اللہ پاک بے پرواہ حلم والا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو جسے محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ پاک اسے جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا، یعنی کنجوسی کی، اس کی زکوٰۃ نہیں دی، تو قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا۔ اور ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک ایک جگہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ پاک کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن آتش یعنی آگ جہنم میں وہ تپائے جائیں گے، آتش جہنم میں یا جہنم کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے، اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جمع کرتے تھے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اللہ کی راہ میں، اب اس کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔
اور بھی بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن میں کثرت سے زکوٰۃ کے متعلق حکم ہوا ہے۔ احادیث اس کے بیان میں بھی بہت ہیں، بعض ان میں سے کچھ ہم بیان کرتے ہیں۔ حدیث بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 آنکھیں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ۔ آگے حدیث شریف میں ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے یعنی زکوٰۃ نہ دے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے ان کی کروٹیں اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائیں گی، جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ اللہ اکبر۔ 50,000 برس کا دن ہوگا اور اتنی سختیاں ہوں گی، اللہ اکبر، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کی رقم یعنی جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی وہ رقم جس مال میں ملے گی اس کو بھی ہلاک کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، یعنی اسلام لانے کے بعد 4 چیزیں فرض ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہیں دیں گی جب تک پوری 4 نہ ادا کرے، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ۔ 4 ادا کرے گا تب کام آئیں گی، ایک کام کرے گا زکوٰۃ نہیں دے گا تو پھر یہ کام نہیں آئیں گی۔ اسی طرح طبرانی کبیر میں بسند صحیح راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہیں دیں گے اس کی نماز قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق اور عدم تاخیر کرنے والا، دیر کرنے والا گناہگار مردود الشہادت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں، جیسے مسلمان ہونا، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے، بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، عاقل ہونا، پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے، آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اب تو غلام خیر چلتے نہیں ہیں، مالک نصاب ہونا، اگر نصاب سے کم مال ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور پورے طور پر اس کا مالک ہونا یعنی اس پر قابض ہونا، یہ شرطیں ہیں، اور نصاب کا دین سے فارغ ہونا یعنی کہ قرض نہ ہونا۔ اب مالک نصاب کون ہوتے ہیں؟ مالک نصاب وہ ہوتے ہیں اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی ہے ہونا چاہیے، اور اگر مال تجارت ہے یا نقد پیسہ ہے، کرنسی ہے، تو اتنا پیسہ ہو کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکے، اور اگر ایک نصاب اتنا نہیں بنتا کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکے تو 2-3 کو ملایا جائے گا، جیسے 1 تولہ سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تو دونوں کو ملا کے دیکھیں گے کہ ہم 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں،
تو مالک نصاب ہو گئے، یا کچھ پیسے ہیں، کچھ سونا ہے، تو اس کو دونوں کو ملا کے دیکھیں گے کہ ہم 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایک سونا، ایک چاندی، اور مال تجارت اور نقد پیسہ۔ جو تجارت کا مال ہو، دکان میں جو بھی ہمارے مال لگا ہے، یا ہم غلے کا کام کر رہے ہیں یا تیل کا کام کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، پلاٹ کا کام کر رہے ہیں لینے دینے کا، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور جو مکان ہے اپنا، جو ضرورت اصلی ہیں ہماری حاجت اصلیہ، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جیسے رہنے کے لیے مکان ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، موٹر سائیکل ہوتی ہے، یا کرائے پہ گاڑی چلتی ہیں، یا کرائے پہ دکان ہوتی ہے، یا ہمارے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے لیے یا اپنے کام کے لیے، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو تجارت کے لیے خریدے گئے پلاٹ ہو یا گاڑی ہو، تجارت بزنس کی نیت سے خریدے گئے، تو ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہ ہم دیکھ لیں سارا نصاب ملا کر کہ ہمارے پاس اگر اتنی رقم بنتی ہے کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تو 2.5% یعنی 2.5%، 100 روپے پہ 2.5 روپے، 1 لاکھ روپے پہ 2.5 ہزار روپیہ دینا یہ فرض ہے۔ اب ہمارے پاس وہ روپیے اپنے پاس رکھے ہوں یا ہمارے بینک میں ہوں، ایف ڈی ہو، آر ڈی ہو، بیمہ ہو، اس سارے پیسے دیکھ لیں ہم پہ کتنے بن رہے ہیں، سونا چاندی بھی دیکھ لیں کتنی ہم پر، سب کو ملا کے اگر اتنا بنتا ہے کہ ہم 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تو زکوٰۃ فرض ہے۔ مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، گھر میں جتنی بھی خواتین عورتیں ہیں، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب بہت سی عورتیں کہتی ہیں ہم کما تھوڑی رہے ہیں، بھائی کمائی پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، یا بہت سے دکاندار کہتے ہیں کہ ہماری بکری نہیں ہو رہی ہے، ہمارا کام کم چل رہا، تو اس پر زکوٰۃ تھوڑی ہے، بلکہ جو اللہ پاک نے دیا ہے، جو ہمارے دکان میں مال لگا ہے، جو عورتوں کے پاس مال سونا چاندی ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ مالک نصاب ہیں حاجت اصلیہ سے چھوڑ کر، ہے نا، اتنا ہے ان کے پاس مال کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتی ہیں، بھلے ہی پیسہ نہیں ہے اور سونا چاندی تو ہے، تو چاہے وہ سونا بیچیں یا چاندی بیچیں، یا اپنے شوہر سے دلوائیں یا والد سے یا بھائی سے دلوائیں، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ وہ سونا اور چاندی گرم کر کے تپایا جائے گا، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، پیشانی داغی جائیں گی، اور گلے میں توق بنا کر سانپ ڈالا جائے گا، اور سخت عذاب ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، عاقل و بالغ، مالک نصاب ہے، تو زکوٰۃ فرض ضروری ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو لکھا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال جس میں ملے گا وہی ہلاک ہو جائے گا، اور آخرت میں بہت سخت وعیدیں ہیں، بہت سخت عذاب ہیں۔ چند وعیدیں ہم نے قرآن پاک کی روشنی میں اور حدیث پاک کی روشنی میں بیان کی ہیں، اور بھی بہت وعیدیں ہیں۔ تو پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، اپنی زکوٰۃ کا پورا حساب لگائیں، سب اپنے اپنے مال نکالیں، اور پین اور کاپی لیں، لکھتے رہیں کہ ہمارے پاس سونا کتنے کا ہے، چاندی کتنے کی ہے، میرے پاس نقد پیسے کتنے کے ہیں، تجارت کا مال کتنے کا ہے، ایف ڈی کتنے کی رکھی ہوئی ہے، بینک میں کتنے پر، سارا مال جوڑیں۔ اور آپ کے پاس اگر کسی کا قرضہ ہے تو قرضہ مائنس کر دیں، اور آپ کو کسی سے لینا ہے تو وہ پلس کر دیں، پھر دیکھیں کہ 52.5 تولے چاندی ہم خرید سکتے ہیں آج کے ریٹ میں، جب ہمارا سال پورا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں سال میں ایک ہی بار زکوٰۃ دینا فرض ہوتی ہے، ہر سال میں کئی بار نہیں دینا ہوتا، سال میں ایک ہی بار زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جب وہ سال پورا ہو جائے تو دیکھ لیں ہمارے پاس کتنے پیسے بچ رہے ہیں، بس اس کی زکوٰۃ دے دیں، پورے سال کے لیے آپ فارغ ہو گئے، وہ آپ کا مال پاک ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زکوٰۃ پورے دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔